مرد آہن، مرد قلندر، مرد حر، عدم تشدد کے علم بردار اور خدائی خدمتگار تحریک کے بانی، آج کی مجلس میں جو شخصیت موضوع بحث ہے اس کے نام کئی کارہائے نمایاں اور قربانیوں کی ایک عظیم داستان رقم ہے، جس نے برصغیر پاک و ہند میں حریت پسندی، عدم تشدد اور پختون قوم کی بقا اور سربلندی کے لیے وہ کردار ادا کیا جسے تاریخ اور تاریخ دان سلام پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل ہماری ایک گزارش سماعت فرمائیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہماری آج کی ڈاکومنٹری سابق صوبہ سرحد کے ایک عظیم فرزند اور تاریخی شخصیت خان عبد الغفار خان پر بنائی گئی ہے، جسے پختون قوم کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کی وجہ سے فخر افغان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 6 فروری 1890 عیسوی کو سابقہ صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور کے ایک موضع عثمانزئی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خان بہرام خان تھا، جو نہ صرف خان اور زمیندار تھے بلکہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے انگریزوں کے ہاں قابل عزت سمجھے جاتے تھے۔ آپ کا ایک بھائی ڈاکٹر خان کے نام سے مشہور ہے، جو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے۔ آپ کا تعلق محمد زئی قبیلے سے تھا۔ آپ نے ایڈورڈز مشن ہائی اسکول پشاور سے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے۔ آپ کے والد آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیجنا چاہتے تھے، مگر ماں کی مامتا نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ خان عبد الغفار خان کو باچا خان یا بادشاہ خان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ سیاسی زندگی کا آغاز 1919 عیسوی میں کیا، جب آپ روویلٹ ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کے جرم میں 6 ماہ تک قید ہوئے۔ یہی سے آپ کی قید و بند پر مبنی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ 1920 عیسوی میں آپ تحریک ہجرت میں شریک ہو کر افغانستان گئے، مگر تحریک ناکام ہونے کی وجہ سے واپس ہوئے۔ 1921 عیسوی میں آپ نے اپنے گاؤں عثمانزئی ہی میں ایک دینی مدرسے کا آغاز کیا، جس پر انگریز چیف کمشنر سر جان میزے نے آپ کے والد سے مدرسہ بند کرانے کو کہا، مگر آپ نے مدرسہ بند نہیں کیا، بلکہ اس کے باوجود آپ کا مدرسہ چلتا رہا۔ 1921 عیسوی میں آپ نے مشہور تحریک خلافت میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے آپ کو 3 سال جیل کاٹنی پڑی۔ 1924 عیسوی میں جیل سے نکلتے ہی مسلمانوں میں غلط رسم و رواج کے خاتمے کے لیے آپ نے انجمن اصلاح افغان نامی ایک تنظیم قائم کی۔ 1926 عیسوی میں آپ انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت کرنے کے لیے کارکنوں کے ہمراہ کولکتہ چلے گئے۔ آپ نے اپنی سیاسی تحریک کا اعلان 1930 عیسوی میں خدائی خدمتگار تحریک کے نام سے کیا۔ 1930 عیسوی ہی میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی تو آپ نے ہزاروں کارکنان کے ساتھ گاندھی کی بھرپور مدد کی۔ اس تحریک کا ایک مشہور جلسہ قصہ خوانی بازار پشاور میں ہوا، جس پر 4 گھنٹوں تک مسلسل فائرنگ ہوتی رہی۔ نتیجتاً سینکڑوں مسلمان اور ہندو مارے گئے۔ 30 اپریل 1930 عیسوی کو ایک بار پھر عبد الغفار خان کو گرفتار کیا گیا۔ 11 مئی 1930 عیسوی کو غفار خان کے ایک پیروکار غلام محمد آف لونخڑ مردان کو جب 3 سال قید کی سزا دی گئی تو اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلی، جس پر حکومتی اہلکاروں نے فائرنگ کی اور نتیجتاً 70 افراد شہید ہو گئے۔ خان عبد الغفار خان گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد کے سب سے بڑے حامی اور پرچارک تھے، اس لیے اسے سرحدی گاندھی اور اسلامی گاندھی کا نام بھی دیا گیا۔ ان دونوں سربراہان کا آپس میں گہرا تعلق بھی تھا،
جب گاندھی نے کانگریسی رہنماؤں اور باچا خان کی رہائی کے لیے انگریز حکومت سے مذاکرات کیے تو تمام کانگریسی رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا، تاہم باچا خان رہا نہیں ہوئے۔ تو گاندھی نے آ کر جیل میں باچا خان سے ملاقات کی کہ حکومت کا مطالبہ ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک کو کانگریس میں ضم کر دیا جائے تو رہائی ممکن ہو سکتی ہے، جس پر باچا خان نے صاف انکار کر دیا، مگر بعد میں حالات کی نزاکت اور سنگینی کو دیکھتے ہوئے آپ نے خدائی خدمتگار تحریک کو کانگریس کا حصہ بنا لیا۔ باچا خان نہ صرف یہ کہ عدم تشدد کے فلسفے کے علمبردار تھے بلکہ متحدہ ہندوستان اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی بھی تھے۔ آپ کی جدوجہد حریت پسندی، اسلام پسندی اور پختون قوم کی بقا کے لیے تھی۔ آپ نے جیل سے رہائی پانے کے بعد کانگریس کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو آپ کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کے کارکنوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا اور 15,000 کارکنوں نے اپنے آپ کو جیل کے لیے پیش کر دیا۔ 1935 میں صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد ڈاکٹر خان اور باچا خان سے پابندیاں اٹھائی گئیں تو ڈاکٹر خان سرحد آ گئے مگر باچا خان بمبئی ہی رہ گئے۔ آپ 1937 میں وطن واپس لوٹے۔ 1939 میں انڈین نیشنل کانگریس سے اختلافات کی بنا پر آپ نے خدائی خدمتگار تحریک کا دوبارہ آغاز کر لیا اور کانگریس سے راستے جدا کر لیے۔ 1945 عیسوی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں حصہ لیا اور پھر سے گرفتار کر لیے گئے۔ تقسیم ہند کے مخالف ہونے کے باوجود آپ نے کانگریسی فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ جب مسلم لیگ نے فرقہ وارانہ فسادات کے الزام میں ڈاکٹر خان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا اور خان عبدالقیوم خان کو سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تو اس فیصلے کے خلاف زبردست تحریک چلی۔ بابڑا کے مقام پر سرخ پوشوں پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ شہدائے بابڑا کا دن آج تک منایا جاتا ہے۔ خان عبدالغفار خان، جنرل ایوب، جنرل یحییٰ اور بھٹو ادوار حکومت میں افغانستان میں مقیم رہے۔ پھر 1972 میں آپ واپس آ گئے۔ 4 جولائی 1987 کو ہندوستان کے دورے کے دوران آپ پر فالج کا حملہ ہوا۔ آپ 50 دنوں تک سخت اذیت میں مبتلا رہے۔ اسی دوران آپ کو وطن واپس لایا گیا۔ 20 جنوری 1988 عیسوی کو اس عظیم دردمند قوم نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کو وصیت کے مطابق افغانستان کے ایک شہر جلال آباد میں دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت افغانستان میں گھمسان کی جنگ جاری تھی مگر باچا خان کے جنازے کے لیے فریقین نے جنگ بندی کروائی تھی جو باچا خان کی شخصیت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کے سوگواران میں سے خان عبدالولی خان رہبر تحریک عوامی نیشنل پارٹی، خان عبدالغنی خان ایک عظیم پشتو شاعر اور فلسفی، اور خان عبدالعلی خان ایک ممتاز محقق و ماہر تعلیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی 2 صاحبزادیاں بھی تھیں جن کے نام سردارو اور مہرتاج تھے۔ آپ نے تقریباً 7 کتب تصنیف کیے جن میں سے آپ کی خود نوشت سوانح پر مشتمل کتاب مائی لائف اینڈ اسٹرگل بہت مشہور ہوئی۔ خان عبدالغفار خان نے اپنی زندگی اپنے مشہور زمانہ قول زرین کے مطابق بسر کی اور کبھی بھی اس سے انحراف نہیں کیا، اور وہ قول زرین یہ ہے کہ اسلام عمل، یقین، محبت، بے لوث خدمت اور ایمان کا نام ہے۔ انہی خصوصیات اور اقدار سے آپ کی زندگی مزین رہی۔ یہی بات علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے بھی عیاں ہے کہ یقین محکم عمل پی ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ ہندوستان میں آپ کی مقبولیت اور اعلیٰ کردار برائے امن کے صلے میں بھارتی حکومت نے آپ کو بھارت کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ بھارت رتن سے سال 1987 میں نوازا۔ اسی طرح نہرو ایوارڈ سے بھی آپ کو 1967 میں نوازا گیا تھا۔ آپ کو نوبل انعام برائے امن کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ آپ کی شخصیت، کردار اور بے تحاشا قربانیوں کو
پختون قوم اور ہر پرامن مسلمان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ نگہبان۔